بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آئی آر او کے اس ماہانہ جلسے میں آن لائن میٹنگ میں میں محمد سلمان ایک بار پھر آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم ہر مہینے کسی ایک خاص مہمان سے اس پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کے جو خاص اسپیکر ہیں وہ ہیں جناب محمد محبوب علی عرف منصور بھائی۔ آپ حیدرآباد میں اے بی ایم اوشن اسکول کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں۔ ان کی تفصیل انشاءاللہ ہم اور آپ کو بتائیں گے جب آپ کو دعوت سخن دیں گے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ نعیم جاوید صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، ہم ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ نعیم جاوید صاحب میمورائزنگ کے ایکسپرٹ ہیں، اس کی ٹریننگ دیتے ہیں میمورائز کرنے کی، اور وہ سعودی عرب سے ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے، ہم ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دستور کے مطابق پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوگا۔ تلاوت قرآن مجید کے لیے میں تقویٰ اسلامک اسکول کی کلاس 10 کے طالب علم محمد عفاف بن علی کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ تلاوت قرآن مجید اور ترجمہ قرآن سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ محمد عفاف بن علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کی جس سورہ کی آپ نے آیات سماعت فرمائی وہ سورہ مومنون، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 1 سے 11 کی، جس کا ترجمہ یہ ہے: پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں اور لغویات سے دور رہتے ہیں، اور زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں کہ ان پر وہ قابل ملامت نہیں ہے۔ البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں، اور اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم رب اجعلنا منہم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ محترم سامعین، ابھی آپ سورہ مومنون کی قرأت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ تو آئیے اب باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع ہے گول سیٹنگ اینڈ اسلامک پرسپیکٹو، یعنی زندگی کے جو اہداف ہم اپنے سیٹ کرتے ہیں ان کو اسلامی نقطۂ نظر سے کس طرح سے سیٹ کیا جائے، یا اس میں اسلام کا پوائنٹ آف ویو سے کیا کیا چیزیں ہم ان میں سیٹ کریں۔ اس موضوع پر آج ہم برادر منصور کو سنیں گے انشاءاللہ۔ برادر منصور اس وقت اے بی ایم اوشن اسکول کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں۔ برادر منصور ایک بزنس گریجویٹ ہیں، بزنس مینجمنٹ میں گریجویشن کیا ہے آپ نے، اور آپ کو کارپوریٹ سیکٹر میں بزنس پروموشن کا کافی بڑا ایکسپیرینس ہے۔ 25 سال کا تقریباً ایکسپیرینس آپ نے اس فیلڈ میں حاصل کیا ہوا ہے۔ یہی نہیں، آپ ایک بہترین موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، اور آپ کا مینجمنٹ دیکھ کر، میں حیدرآباد آپ کے اسکول وزٹ کیا ہے، میں نے دیکھا ہے آپ نے کتنی خوبصورتی سے اسکول کو مینیج کیا ہے، اور کس طرح سے جو ہے پورے اسٹاف کو اور اسکول کو مینیج کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں اور آپ کی صلاحیتوں میں برکت عطا فرمائے۔ آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں پروگرام کو، اور ہم مدعو کر رہا ہوں میں برادر محمد محبوب علی الف منصور بھائی کو۔ منصور بھائی اپنا خطاب شروع کریں۔ گول سیٹنگ اینڈ اسلامک پرسپیکٹو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ بے پایا درود و سلامتی ہو اس دنیا کے لیے بھیجائے گئے آخری نبی، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ، میں سب سے پہلے تو اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ایک موقع دیا ہے کہ ہمارے تقوی اسلامک اسکول کے ذریعے یہ جو پروگرام ہو رہا ہے اس میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ اور اسی طریقے سے ماشاءاللہ ہمارے سلمان بھائی اور ان کے بہن اسما شمس اور سلمان بھائی کے بہن بھائی، ان کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے محنتوں کو قبول فرمائے۔ جو کام سسٹر اسما اور ان کی ٹیم مل کر ہمارے الہ آباد کے ایریا اتر پردیش میں کر رہی ہیں، واقعی قابل تعریف ہے۔ اور ماشاءاللہ جب سلمان بھائی اور سسٹر اسما
حیدرآباد آئے تھے ہمارے اسکول پہ, اوشن دا ABM اسکول. ABM اوشن نہیں ہے اسکول کا نام سلمان بھائی, اٹ از اوشن دا ABM اسکول. تو بہرحال ماشاء اللہ ان کا ایک 3 دن کا دورہ رہا, جس میں ہم نے ہمارے اسکول پہ پروگرامس کروائے تھے, بچوں کے لیے بھی, عام پبلک کے لیے بھی, اور ہمارے ٹیچرز کے لیے بھی الحمدللہ. تو سسٹر اسما نے مجھے ریکویسٹ کیا ہے کہ ایک سیشن زوم پہ ہو جائے, تو میں نے کہا لبیک, ضرور انشاءاللہ ہم حاضر رہیں گے. تو ٹاپک کیا چنا جائے جی؟ تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ وی ول ہیو اے ڈفرنٹ ٹاپک, اور میں نے چنا ہے ٹاپک گول سیٹنگ اینڈ اسلامک پرسپیکٹو. گول, زندگی کا مقصد, آبجیکٹو ان لائف, یہ بہت بہت اہمیت کا ہوتا ہے, کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو زندگی میں کلیرٹی نہیں رہتی, زندگی میں کلیرٹی نہیں رہتی. بس جو زندگی جس طریقے سے لے کے چل رہی ہے, یعنی کہ بہاؤ جس طریقے سے چل رہا ہے, بس اس طریقے سے اپنے آپ کو اس میں ڈھال کے لے کے چلتے ہیں. ایسے ہی اٹس ناٹ رائٹ, اٹس ناٹ رائٹ. یو شوڈ ہیو این آبجیکٹو ان لائف, یو شوڈ ہیو گول ان لائف. دیکھیے اس کی مثال میں بہت عام مثالیں دیتا ہوں, عام فہم کے, جو ہر کوئی سمجھ سکتا ہوں. جسٹ امیجن ایک فٹ بال میچ, ایک ورلڈ کپ فائنل. جسٹ اسپیشلی جو ساکر کے شوقین ہیں, جو فٹ بال سے دلچسپی رکھتے ہیں, ان کے لیے تو بہت یو کیچ کریں گے ایگزامپل کو. ورلڈ کپ فٹ بال میچ کا فائنل ہے, اور برازیل اور ارجنٹینا ٹریڈیشنل رائیولز, ان کے درمیان دونوں طرف سٹار پلیئرز ہیں, دنیا کے بہترین پلیئرز. ادھر برازیل کے سائڈ بھی ہے اور ارجنٹینا کی سائڈ. پورا میدان سجا ہوا, پورا میدان سجا ہوا. ریفری بال لے کے بیچ میں ٹھہرا ہوا ہے, 2 ٹیمیں آپس میں بھیڑنے کے لیے تیار ہے, پوری آڈینس, کیمرہ, ہر چیز موجود ہے. اب ریفری نے سیٹی بجائی اینڈ دا گیم اسٹارٹیڈ. اب بال کو ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر مارا جا رہا ہے, پاس کیا جا رہا ہے, ڈربل کیا جا رہا ہے. اور جسٹ امیجن, اب اتنا پورا سیٹ اپ ہے. اب ایک آبجیکٹو کیا ہے ان لوگوں کا, کس کے لیے کھیل رہے ہیں, کہ ایک ٹیم دوسرے ٹیم کا جو گول پوسٹ ہے, وہ گول پوسٹ میں اس بال کو پہنچانا ہے. That's the goal, that's the objective. اب تصور کریے ادھر اور ادھر 2 میدانوں کے جو 2 سائڈ جو گول پوسٹ رہنا ہے, اب وہ گول پوسٹ نہیں ہے, گول پوسٹ غائب ہے. اب میچ کا ذرا جائزہ لے کے دیکھیے, جسٹ امیجن دا میچ. اب پورے کھلاڑی دوڑ رہے ہیں, لیکن they don't know what to do with the ball. بس ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. تو کیا ہوگا, آفٹر سم ٹائم پلیئرز تھک جائیں گے, آڈینس بور ہو جائیں گے, کسی کو مزہ نہیں آئے گا. تو جب تک ہماری زندگی میں گول ہمارے سامنے نہیں ہے, ہمارے سامنے آبجیکٹو آف لائف کلیئر نہیں ہے, تو ہمارا جو پورا زندگی کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ بیکار جائے گی. اور ایک وقت آئے گا, انسان تھک جائے گا, اکتا جائے گا اور چھوڑ دے گا. تو گول سیٹنگ از سم تھنگ ویری 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 امپورٹنٹ, جس کے بارے میں الحمدللہ قرآن اور حدیث میں ماشاءاللہ بے شمار ہمیں تعلیمات ملتے ہیں. جس آیت سے میں نے میرے اس پریزنٹیشن کا آغاز کیا ہے وہ ہے سورہ زاریات, سورہ نمبر 51, آیت نمبر 55, جس میں اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ we have not created the jinn and the mankind but to worship me alone. میں نے جنات اور انسان کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ تاکہ وہ میری عبادت کرے. So Allah is very clear, انسان کا گول کیا ہے. اللہ نے فرما دیا ہے قرآن میں,
تو now the onus is on you and me. اس گول کو پہچانی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمام دنیا یعنی کہ زمین و آسمان، یہ نباتات، یہ شجر، یہ چرند، یہ پرند، یہ پانی کے جھرنے، یہ پہاڑ، یہ بادل، یہ بارش، یہ سب سورج، یہ سب اللہ نے کس لیے بنائے ہیں، خلقت کیے ہیں، تاکہ انسان کا جو مقصد ہے، انسان کا جو گول ہے، انسان کو جو ٹارگٹ ہے اللہ کی عبادت کرنا، وہ ٹارگٹ کو وہ اچیو کر سکے، وہ ٹارگٹ کو وہ صحیح طریقے سے اپنا سکے. یہ جتنے بھی دنیا کے اشیاء ہیں، the resources that we see, these are all created for you and me. انسان کے لیے اللہ نے بنایا ہے. کیوں بنایا ہے؟ تاکہ انسان جو اس کا اصل مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا، وہ مقصد میں کامیاب ہو. تو گول is very very important. اب اکثر گول سیٹنگ کی جب بات آتی ہے تو لوگ دونوں پرسپیکٹو، دو بھی ایکسٹریمز ہیں. ایک طرف ٹوٹلی یعنی کہ آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، اس طریقے سے گولز ہیں. اب دوسری طرف دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، زمین کے نیچے کی باتیں یا آسمان کے اوپر کی باتیں بس. اب what I say is they should need to have a balance. ایک بیلنس ہونا چاہیے. کہیں بھی قرآن میں اور حدیث میں ہمیں یہ نہیں ملتا تم دنیا کو ٹوٹلی چھوڑ دو، ختم، you renounce this world. رہبانیت یعنی کہ سیلیبسی یعنی کہ جنگلوں میں چلے جاؤ، جھاڑیوں میں چلے جاؤ، اس دنیا کو چھوڑ دے کے بس اللہ 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 کر تم تسبیح گنتے بیٹھ جاؤ، ذکر کرتے بیٹھ جاؤ. نہیں. 3 صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ نے کیا کہا؟ ایک صحابی نے کہ اے اللہ کے نبی، میں اب ہمیشہ ہر دن روزہ رکھوں گا. کسی نے کہا کہ میں اب شادی نہیں کروں گا، بس عبادت کروں گا. اور کسی نے کہا میں رات بھر سوؤں گا نہیں، میں اور عبادت کروں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے فرمایا کہ میں روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، میں جاگتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیا ہے. تو دیکھیے اسلام کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ یو ریناؤنس دس ورلڈ. آپ کا جو ٹارگٹ ہے، جو گول ہے اللہ کی عبادت، اس کو اللہ نے کیا کیا؟ 2 حصوں میں بانٹا. 2 حصوں میں، ایک حقوق اللہ، دوسرا حقوق العباد. حقوق اللہ، اللہ کے حقوق جو خالص اللہ کے لیے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جو اسلام کے جو اراکین ہیں 5. سب سے پہلے توحید، صرف اور صرف ایک اللہ کی بات کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرنا، سب سے پہلی چیز. اور دوسرے جو حقوق ہے. لیکن جب حقوق عبادت کی بات آتی ہے تو ہر کسی کے حقوق اس پہ موجود ہے. شوہر پہ اللہ نے حقوق بیوی کے رکھے، اسی طریقے سے بیوی کے اوپر شوہر کے حقوق رکھے ہیں، ماں باپ کے بچوں پہ، بچوں کے ماں باپ پہ، پڑوسی کے حقوق، محلے کے حقوق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے اور جس نے پیٹ بھر کے کھایا ہے وہ ہم میں سے نہیں. دیکھیے پڑوسی کے حقوق. تو ماشاءاللہ اسلام از اے کمپلیٹ وے آف لائف. آپ جو کچھ کام کرتے ہیں آپ یہ تصور کے ساتھ کام کریں کہ یہ جو کام ہے یہ آخرت میں میرے لیے کیا کام آنے والا ہے. جی جب آپ یہ فرق کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ پھر دیکھیے زندگی کافی بدل جائے. So what should be the goal, objective? آپ کیسا ڈیسائڈ کریں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ says in سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق. It is he, وہ اللہ ہے جس نے رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا
والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجایا کیا دے کے؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت، ہدایت، قرآن دے کے، قرآن، ودین الحق، اور حق والا دین، اسلام. قرآن اور اسلام یہ کیا کرنے کی؟ What to do with this Quran and Islam? تو اللہ سبحانہ وتعالی جواب دے رہے ہیں. اللہ is saying کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس قرآن کو، اسلام کو غالب کرو. proclaim it. کہاں پر؟ صرف میرے اوپر، میرے گھر کے اوپر، جہاں پر میری چلتی بس یہاں پر؟ نو. اللہ is saying عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان پر، on all the religions of the world. تو دیکھیے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ is giving us a target، ایک گول دے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. جب آپ دعوت کا کام کرتے ہیں، آپ اسلام کو، قرآن کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، تو اس سے مشرک خفا ہو جائیں گے، ناپسند کریں گے. تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ کتنا بھی ناپسند کرو، تمہارا کام ہے پہنچا دینا. فذکر، سورہ غاشیہ آخری کی دعا ہے، فذکر انما انت مذکر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام ہے پہنچا دینا، ڈرانا، ان کو سمجھانا، ان تک بات پہنچا دینا. لست علیہم بمسیطر، یو آر ناٹ دا مینیجر آف دیئر افیئرز. آپ ان کے اوپر خادم ہیں. ہدایت دینا آپ کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، وہ صرف اللہ کا ڈپارٹمنٹ ہے. آپ کا کام بات پہنچا دینا. تو ہمارے لیے اٹس امپریٹو، اٹس امپورٹنٹ دیٹ اسلام کا پیغام، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے بارے میں، اور قرآن یہ ہدایت کی کتاب ہے تا قیامت تک. اس بات کو ہر انسان تک ہم پہنچائیں جو اللہ نے جتنی ہمیں استطاعت دی ہے، جتنی کیپیسٹی دی. یہ ہمارا گول، یہ ہمارا ویژن اور مشن آف لائف. تو کلیرٹی جب نہیں رہتی ہمارے ویژن میں، مشن میں، تو کیا ہوتا؟ ہم زندگی جیسا چلتی ویسا چلتے. اب یہاں ایک اور مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے کہ فار ایگزامپل میں یہاں پر حیدرآباد میں ہوں. اب حیدرآباد سے میں آپ کے الہ آباد آنا چاہ رہا ہوں فار ایگزامپل. سو مائی گول از الہ آباد. اب موڈ آف ٹرانسپورٹ کیا ہے؟ میں کیسا پہنچوں گا الہ آباد؟ تو آج کے زمانے میں ناؤ وی آر یوزنگ مور آف ایئر ٹریول. ہم پلین سے زیادہ ٹریول کر رہے ہیں. بائی روڈ ہے، بس یا کار یا ٹرین. فار ایگزامپل ہم ٹرین کا سفر لے کے، جی ہم ٹرین سے حیدرآباد سے الہ آباد پہنچنا چاہتے ہیں. تو دیکھیے میرے گول کے بارے میں جتنا میرے کو کلیرٹی رہے گا، اتنے زیادہ چانسز ہیں میں اس گول کو اچیو کروں. اگر نہیں ہے تو نو وے آئی کین ریچ دا گول. اب فار ایگزامپل آج کا یہ سیشن لے لیجیے. آج یعنی کہ 17 جولائی 2022 11 بجے میرا سیشن ہے. ایک کلیرٹی مجھے ہے تو میں کیا کروں گا؟ میرے دوسرے پورے کام کو اس طریقے سے پلان کروں گا کہ 11 بجے سے پہلے میں فری ہو جاؤں، تاکہ میں اس سیشن کو ایڈریس کر سکوں. اگر میرے پاس کلیرٹی نہیں ہے، بھائی کون سا ڈیٹ ہے، جی کون سا ڈیٹ معلوم ہی نہیں ہے میرے کو، تو کیا میں سیشن اٹینڈ کر سکتا ہوں؟ آئی ڈونٹ نو. ہاں معلوم ہے 17 جولائی، لیکن کون سا ٹائم ہے؟ صبح فجر کے بعد ہے، ظہر کے بعد ہے، عصر کے بعد ہے؟ نو، معلوم ہی نہیں. بس اگر سلمان بھائی یہ بتا دیے ہوتے میرے کو، منصور بھائی 17 تاریخ کو آپ کا سیشن ہے، آپ کو اٹینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے بول دیا میں نے تفصیل نہیں دی، اس کے بعد تم سے کمیونیکیشن بھی نہیں ہوا. تو کین آئی فلفل دس گول؟ کین آئی اچیو دس گول؟ ہرگز.
تو सिमिलरली मैं जो ट्रेन की बात कर रहा था कि अगर मेरे को इलाहाबाद पहुंचना है ट्रेन से, देखो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग मेरी जिंदगी में क्या क्लैरिटी होना चाहिए मेरे को, कि क्लैरिटी इस चीज की कि मेरी ट्रेन कौन से डेट को है. पॉइंट नंबर 1, 17 जुलाई को है. ओके एग्री, 17 जुलाई, एक क्लैरिटी आ गई, राइट. देन ट्रेन कहां से है, कौन से स्टेशन से है. हैदराबाद में 3 स्टेशन हैं. एक है हैदराबाद, दूसरा है सिकंदराबाद, तीसरा है काचीगुड़ा. अब हैदराबाद से आपकी ट्रेन है, आप पहुंच गए सिकंदराबाद या काचीगुड़ा, आप मिस कर देंगे ट्रेन की. यू विल नॉट अचीव योर गोल. So you have to be clear which station. ठीक है, हैदराबाद ये भी मालूम हो गया. Then you should know the time. क्या आपकी जो गाड़ी है ट्रेन, क्या सुबह 11 बजे है, 2 बजे है, 4 बजे है. अगर आपकी गाड़ी स्पर्श करिए शाम में 4 बजे है, आप सुबह 8 बजे जाके आप बैठ गए स्टेशन पे, you're wasting the time, wasting the time. और 4 बजे आपकी गाड़ी है, आप 6 बजे पहुंचे या 4:30 को पहुंचे, यू हैव मिस्ड योर ट्रेन. दोनों सूरतों में आप देन यस. अब 4 बजे के अलावा आपको और क्लैरिटी होना चाहिए. आप सही डेट 17 को पहुंच गए स्टेशन पे, वो भी हैदराबाद स्टेशन पे. देन आप 4 बजे 3:30 बजे आप स्टेशन पे हैं, मुनासिब टाइम, हाफ एन आवर पहले. लेकिन आपको मालूम नहीं है कि गाड़ी कौन सी चढ़ना है. देखिए जी, आप इलाहाबाद की जगह आप चेन्नई डाउन साउथ की गाड़ी ले लिए, क्या आप आपके टारगेट को अचीव करेंगे? नहीं करेंगे. यू शुड हैव क्लैरिटी इन लाइफ. जैसा जैसा आपका क्लैरिटी बढ़ेगा, आप क्या है, आपके मंजिल, आपकी गोल, आपके टारगेट के करीब होते जाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह की मदद से. देन अब ठीक है, वो जो इलाहाबाद जाने वाली गाड़ी है फर्ज करिए, वो भी आपको मालूम है कौन सी है, लेकिन आपको मालूम ही नहीं है आपका सीट कौन सा है. यू हैव रिजर्वेशन बट यू डोंट नो. कुछ 1 है, S1 है, S2 है, S3 है, S4 है. आप किसी की भी सीट पे जाके नहीं बैठ सकते, किसी का भी बर्थ नहीं ले सकते आप जी. तो यस, जैसा जैसा आपकी जिंदगी में क्लैरिटी बढ़ता जाएगा, वैसा वैसा आप क्या करेंगे, आपकी जिंदगी को वैसा तरतीब दे जी. तो 4 बजे 17th of July 2022 को अगर मुझे रेलवे स्टेशन पे रहना है टू कैच द ट्रेन टू इलाहाबाद, देन व्हाट आई विल डू, आई विल डिजाइन माय शेड्यूल, आई विल प्रोग्राम ऑल द कमिटमेंट्स दैट आई हैव. मेरे जितने भी जिंदगी कमिटमेंट्स है ना, ये सबको मैं क्या करूंगा, उस तरीके से तरतीब दूंगा ताकि मैं ये जो ट्रेन है, मेरा जो गोल है, उसको अचीव कर सकूं. तो फर्स्ट मैं क्या करूंगा, मेरे घर से स्टेशन को कितनी दूरी है मैं वो कैलकुलेट करूंगा. ट्रैफिक अगर है, वर्किंग डे है, नॉन वर्किंग डे है, हॉलीडे है, कब कितनी ट्रैफिक रहती, मैं कैसा पहुंचूंगा जी. 1 घंटा लगेगा या 2 घंटे लगेंगे, बिकॉज हैदराबाद में काफी ट्रैफिक होती है, कभी आप ट्रैफिक मिस कर ले सकते. तो कम से कम आपको 1 या सवा घंटा पहले निकलना है. तो फर्ज करिए मैं 1 घंटा पहले निकल रहा हूँ 3 बजे, और 3 बजे एग्जैक्टली मेरा कोई अच्छा दोस्त, गहरा दोस्त आता है और कहता है कि मंसूर चलो लेट्स हैव टी, होटल में बैठ के हम चाय पियेंगे और कुछ गपशप करेंगे. तो क्या मैं करूंगा वो काम? व्हाट आई विल से नहीं 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 अब्दुल्ला, आज नहीं, अभी मुझे ट्रेन पकड़ना है. आई हैव वर्क, आई हैव ए कमिटमेंट, और आई विल नॉट गिव टाइम देयर. या दूसरा जो भी काम आता है, जो भी थिंग, आई विल से मैं सफर पे जा रहा हूं, आई एम गोइंग ऑन अ जर्नी, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाद में बात करूंगा या उसको फिर रिस्केड्यूल करूंगा उस काम को. तो मैं क्या करूंगा, मेरा जितने भी जिंदगी के काम है, वो काम को आई विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग इन सच ए वे दैट आई विल नॉट बी मिसिंग माय ट्रेन. अगर मेरे लिए वो ट्रेन कैच करना उतना ही अगर अहमियत है तो, अगर नहीं है तो टेक इट इजी, ओके फाइन, ट्रेन गया तो कोई बड़ा मसला नहीं. तो आपका जो गोल है कितना अहम है, दैट इज इंपॉर्टेंट. सेकेंड इज आप उसके लिए तैयारी कितनी कर रहे हैं. तो अभी मैंने जो आयत सूरह सफ की आयत नंबर 9 पढ़ा, उसके बाद आयत नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ हू हैव बिलीव्ड, ऐ लोग जो ईमान लेके आए हो. देखिए कुरान में क्या है, अलग अलग अंदाज,
الگ الگ انداز ہے بیان کرنے کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کہتے ہیں کہ قل یا اہل الکتاب, او پیپل آف دا بک, او جوز اینڈ کرسچینز, یہود اور نصرانی, کرسچینز اینڈ جوز سے اللہ مخاطب ہوتے ہیں. کبھی قل یا ایھا الکافرون, اے لوگ, اے کافروں, اے مشرکوں, ایسا انداز ہے. اب آیت نمبر 10 اور سورۃ صف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگ جو ایمان لے کے آئے, هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. کیا کہتے ہیں, اے لوگ جو ایمان لے کے آئے ہو, کیا میں تمہیں نہ بتا دوں ایک ایسی تجارت, ایک ایسا بزنس, اللہ تجارت, اللہ اکبر, بزنس کا آفر, تجارت کا آفر, پارٹنرشپ کا آفر کون دے رہے ہیں؟ پارٹنرشپ کا نہیں, بزنس کا آفر کون دے رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ دے رہے. کیا 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 فرما رہے اللہ, کیا تمہیں میں ایک ایسا تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں ایک دردناک عذاب سے بچانے والا ہے؟ اور وہ کون سا ہے وہ عذاب؟ تو اللہ آیت نمبر 11 سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 11 میں فرماتے ہیں کہ تؤمنون باللہ, کہ تم اللہ پہ ایمان لے کے آؤ. مسلمان پہ کوشچن آئے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اے الذین آمنوا کہہ رہے ہیں, اے لوگ جو ایمان لے کے آئے ہو, ٹھیک ہے, تو مسلمان میں آپ اور میں ہے نا, ہم تو ایمان لے کے آئے نا. پھر کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ٹارگیٹ ہے تمہارا وہ تجارت ہے, تؤمنون باللہ, تم پھر اللہ پہ ایمان, یہ کیا کون سی بات ہے, کون سا انداز ہے سمجھانے کا؟ یہ ہے کہ ایمان ویسا لے کے آؤ جیسا ایمان لانے کا حق ہے, تم جیسا چاہے ویسا نہیں, جیسا ہمارے حبیب, ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے ایمان لے کے آئے ویسا ایمان لے کے آؤ. جس طریقے سے صحابہ کرام نے ایمان لے کے آیا ویسا ایمان لے کے آؤ. تؤمنون باللہ, کہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ, ورسولہ, اور اللہ کے رسول, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ, وتجاہدون فی سبیل اللہ, اور اللہ کے راہ میں جد و جہد کرو, اللہ کے راہ میں کوشش کرو, محنت کرو, اسٹرائیو, یو اسٹرگل in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. How? کیسے؟ ٹھیک ہے, اللہ پہ ایمان لے کے آنا, اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اسلام کے لیے میرے کو محنت کرنا ہے, سمجھ میں آ گیا. تو کرنا کیسے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بِأَمْوَالِكُمْ, اپنے مال سے بول رہے, پیسہ, جی پیسہ. کئی لوگ کہتے ہیں نا اے پیسہ ویسا کچھ بھی نہیں ہے, نہیں, اللہ تو یہ نہیں کہتا. کھولیے قرآن, کھولیے سورہ صف نمبر 61 آیت نمبر 11 کھول کے دیکھیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. اسلام کے راہ میں اپنے آپ کو لگاؤ بول رہے ہیں, لیکن کیسے بولو تو پہلے کیا بول رہے ہیں, مال, اپنا پیسہ لگاؤ بول رہے ہیں. بِأَمْوَالِكُمْ, اپنے مال کو خرچہ کرو اللہ کے راہ میں. کئی بار اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے انفقوا, خرچ کرو اللہ کے راہ میں. نفاق کی اپوزٹ انفاق ہے, انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کے راہ میں خرچہ کرنا. تو بِأَمْوَالِكُمْ, اپنے پیسے کو. اور سورہ انعام کی آیت نمبر 103 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ, تم ہرگز کامیابی پا نہیں سکتے جب تک تم اللہ کے راہ میں اپنی سب سے پسندیدہ چیز, محبوب چیز قربان نہ کرو. اور پیسہ انسان کے دل کے بہت قریب رہتا. پیسہ خرچہ کرنا, دل کھول کے اللہ کے راہ میں, یہ ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا. الحمدللہ اللہ نے اس دنیا میں کئی ایسے نیک بندے رکھے ہیں, خیر والے بندے رکھے ہیں, جو اللہ کے لیے ان کے دل کو کھول دیتے ہیں. لیکن یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے آسانی سے. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں, بِأَمْوَالِكُمْ, اپنے مال سے, وَأَنفُسِكُمْ, صرف مال. ہاں, کوئی اچھا کام کوئی کر رہا ہے الحمدللہ کے راہ میں, تو
جس کی جو استطاعت ہے، کوئی نکال کے 1,00,000 روپے دے دیا، کوئی 50,000 روپے دے دیا، کوئی 10,000 روپے دے دیا، 5,000، 1,000، واٹ ایور اللہ جس کی استطاعت دیا، تو کیا وہ کافی ہے؟ تو اللہ اس سے نہیں، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یعنی کہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو لگاؤ. ٹائم، آج سب کے پاس سب سے قیمتی کیا ہے؟ ٹائم ہے. مال پھر بھی چلو جو بھی اللہ نے دیا نکال کے دے دیا، میں کیا میں وقت لگانے کے لیے تیار ہوں اللہ کے راہ میں؟ کیا میں وقت نکالنے کے لیے تیار ہوں قرآن کو سمجھنے میں؟ کیا میں وقت نکالنے کے لیے تیار ہوں قرآن کو پھیلانے میں؟ کیا میں وقت نکالنے کے تیار ہوں تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا کام کرنے، یعنی کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا؟ سب سے بہترین نیکی کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا. اور سب سے بڑی برائی ان الشرک لظلم العظیم، سب سے بدتر اور برا کام عمل کون سا ہے؟ شرک ہے. لوگوں کو شرک سے روکنا. کیا اس کے لیے میرے پاس وقت ہے؟ میرے پاس ٹائم ہے؟ کیا میں تیار ہوں ان چیزوں کو کرنے کے لیے؟ جی دیٹ از واٹ اللہ سیز کہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت یہاں ختم نہیں کر رہے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. دیکھیے how beautifully Allah has concluded this ayat. اگر تمہارا پیسہ اور تمہاری جان لگاؤ، ختم ہوگی بات، بس تھا. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ذالکم خیر لکم، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، لیکن ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کے بارے میں جانتے. وہ سمجھ یا وہ کب آئے گی؟ جب ہمارے سامنے سے جو پردہ اٹھے گا. وہ پردہ کب اٹھے گا؟ جب یہ آنکھ بند ہوں گے. آنکھوں کے پردے جب بند ہوں گے، جب وہ حقیقی منظر دکھے گا، یعنی کہ موت کے بعد. لیکن جب تک بہت دیری ہو گئی ہوگی. تو ایک ہوشیار آدمی، ایک اسمارٹ پرسن، واٹ ہی ڈز بفور اٹ از ٹو لیٹ، ہی works towards his goals, to achieve his goals. ایک مینجمنٹ پرسپیکٹو سے میں بتاتا ہوں، میں گولز کتنے قسم کے ہوتے ہیں، کتنے قسم کے گولز ہوتے ہیں، how many types of goals are there? Yeah, so basically I classify the goals into 3 types. 3 طریقے سے گولز. ایک ہوتا ہے limitation goals، دوسرا ہوتا ہے reactionary goals، اور تیسرا aspiration goals. What is limitation goal? Limitation goal یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں کچھ اچیو کیا ہے، آپ نے زندگی میں کچھ پایا ہے، کچھ ایک پرٹیکولر اسٹیٹس یا واٹ ایور اٹ از. ٹھیک، اب کیا کرتے ہیں آپ آگے کے لیے جو گول سیٹنگ کرتے ہیں، سو واٹ یو ڈو از اس سے تھوڑا آگے بڑھا کر آپ گول سیٹ کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل رمضان میں آپ نے فرض کریے ایک بار قرآن ختم کیا ہے. آپ چلو یہ رمضان میں 2 بار قرآن ختم کروں گا، ایک سمجھانے کے لیے، یعنی کہ ایک بار میں نے کیا ہے، چلو یہ سال 2 بار کروں گا. ایک لمیٹیشن گول ہے میرے حساب سے، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو لمٹ کر دو. جی دوسرا گول ریئیکشنری گول ہوتے ہیں. کئی بار زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ we react. کبھی کسی نے ہمیں کچھ بول دیا ہے، کبھی کسی نے ہم کو کوئی تانا دیا، یا کوئی ہمیں نیچا دکھایا، تو آتا ہے نا غصہ. آپ آستین چلا کے آپ دکھاتا ہوں، دیکھو میں کیا ہوں. پاسبل شاید ہر کوئی کسی میں آتا نہیں ہوگا، لیکن اکثر لوگوں کو آتا ہے. یہ ریاکشن جب آتا ہے، یہ شاید آپ کے ماں باپ کچھ بولے تو بھی آ سکتا ہے، آپ کے بھائی بہن کچھ بولے تو بھی آ سکتا ہے،
آپ کے کولیگس، آپ کے معاشرے میں آپ کے دوست احباب یا کوئی ایسے لوگ جو آپ سے مخالفت کرتے ہیں، وہ لوگ بولے تو آتا ہے، یعنی کہ ایسا اب میں کر کے دکھاتا ہوں. تو یہ گولز کیا ہوتے ہیں؟ تم یہ نہیں کر سکتے، تم بیکار ہے، تم فلانا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو جب ایک ریاکشن، بٹ ریاکشنری گولز آر ناٹ پرماننٹ گولز. یاد رکھیے کہ جب غصے کے کیفیت میں ایک انسان ہوتا ہے نا، غصے کے کیفیت میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اس کا دماغ ہی کچھ اور رہتا ہے، ڈسٹرکٹیو دماغ رہتا ہے وہ ٹائم. لیکن وہ غصہ ٹھنڈا ہو جانے کے بعد شاید نیکسٹ پل میں یا 1 گھنٹے میں یا 2 گھنٹے میں یا 1 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد، 1 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد، وہ جو کیفیت تھی غصے کی، کیا وہ باقی رہتی؟ نہیں، کم ڈاؤن، اٹ سبسائڈ. تو جب غصے کے حالت میں یا کسی کو دکھانے کے لیے ہم کوئی گول سیٹ کرتے ہیں نا، تو اس کو ریاکشنری گول کہتے ہیں، اور یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. بیکاز آفٹر سم ٹائم وہ کیفیت، وہ موٹیویشن نہیں رہتا، وہ جو دودھ کا ابال ہے جو آیا وہ پھر سبسائڈ ہو جاتا. دین یو ول ناٹ بی اچیونگ یور گولز. تو لمیٹیشن گول بھی صحیح نہیں ہے، ریاکشنری گولز بھی صحیح نہیں. تو پھر گول سیٹ کرنا کیسا؟ تو اٹ شوڈ بی ایسپریشن گول. واٹ از ایسپریشن؟ ایسپریشن کس کو کہتے ہیں جی؟ واٹ یور دل جو چاہے، آپ کا دل جس کو اچیو کرنا چاہے. دس از ویئر ماشاء اللہ بارک اللہ ایز اسلام، ایز مسلمس اینڈ مومنس، ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ جو گولز ہیں، ہمارے ٹارگیٹس ہیں، وہ شریعت کے دائرے میں رہے. کوئی کہتا ہے کہ مجھے میوزک بہت پسند ہے، آئی وانٹ ٹو بیکم میوزک ڈائریکٹر، دیٹ از مائی ایسپریشن. میں اس کو بہت چاہتا ہوں، میرا دل میوزک کے بغیر نہیں رہ سکتا. منصور بھائی، آپ نے کہا کہ ایسپریشن رہنا چاہیے، تو میں جیتا ہوں میوزک میں، میں مرتا ہوں میوزک میں، میرا دماغ، دل، ہر چیز میوزک میں ہی. تو اب بولیے آپ، تو جو چیز کو میں نہیں چاہتا ہوں میں اس کو، دیٹ از فیئر. اللہ نے کیا کہا؟ لن تنالوا البر، تم ہرگز کامیابی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم تمہاری سب سے پسندیدہ چیز اللہ کے لیے قربان نہ کرو. تو بے شک اگر تمہیں بہت پسند ہے میوزک، لیکن اللہ کے خاطر، خالص اللہ کے لیے تم اس کی قربانی دیتے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں جو بہت اعلیٰ مقام ہے تمہارے درجے بلند کرے گا. لوگوں کو دکھاوے کے لیے، کیونکہ تم جانتے ہو تم نے کیا قربان کیا ہے، اور تمہارا رب جانتا ہے. سو کوئی بھی چیز، کوئی بھی ایسپریشن، فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ شریعت سے ٹکراتی ہے یا شریعت کے دائرے میں ہے. اگر شریعت کے دائرے کے اندر ہے، یس، یو ہیو ایوری رائٹ ٹو ایسپائر فار اٹ. جی، آپ گول سیٹنگ، ایک پورا ایک سیشن ہے یہ ماشاء اللہ، کس طریقے سے ہم گول سیٹ کرنا، اور گول سیٹ کرنے کے بعد صرف نہیں بیٹھ جانا، دین یو ہیو ٹو ورک آن دیٹ. اور سنا ہوں گا آپ نے کہ اٹس کالڈ اسمارٹ گولز، SMART. You should set smart goals. What smart goals stands for? Specific. Specific. یعنی کہ آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ اسپیسیفک ہونا چاہیے. It should not be vague. It should not be ambiguous. یعنی کہ چھپا ہوا، سمجھ میں unclear، ایسا نہیں رہنا چاہیے. آپ کو گول کلیئر ہونا ہے. فار ایگزامپل، آپ نے ایک گول سیٹ کیا ہے کہ میں علم حاصل کروں گا اسلام کا. تو فرسٹ یو شوڈ نو کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. الحمدللہ سے شیخ ارشد بشیر مدنی نے بہترین کورسز ڈیزائن کیے جو لوگ علم سیکھنا چاہتے ہیں. علم القرآن، علم الحدیث، علم الفقہ، علم العقیدہ، علم الدعوہ، علم الاسرہ، علم البیوع. 7 علوم، 7. انشاءاللہ آپ اتنا بھی پڑھ لیے، اتنا بھی آپ علم حاصل کر لیے، تو انشاءاللہ آپ کے اسلامی معلومات میں ایک پختگی آئے گی. الحمدللہ 7 علوم.
تو if you want ایک ٹارگیٹ سیٹ کر رہے ہیں تو سیٹ دا ٹارگیٹ اسپیسیفک. کیا حاصل کرنا ہے میرے کو علم العقیدہ، عقیدے کا علم حاصل کرنے کا. علم الحدیث، حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حدیث ضعیف اور صحیح کیسی ہوتی ہیں؟ حدیث کیٹیگریز کیا ہیں؟ حسن کس کو کہتے ہیں؟ حسن لغیرہ کس کو کہتے ہیں؟ موضوع کس کو کہتے ہیں؟ من گھڑت کس کو کہتے ہیں؟ کیا کسی کو سمجھ میں آیا، اس کو اچھا لگا، اس کو پسند آیا تو وہ حدیث صحیح ہو گئی، اور اس کے سمجھ میں نہیں آیا تو ضعیف ہو گیا؟ ایسا ہوتا ہے؟ نو. حدیث کی جو کیٹیگری سے ایک پر سائنس ہے، ایک پر اسٹڈی ہے. And as a Muslim, it's very imperative on me to know the basics. To know the basics. تو آپ کا ٹارگیٹ کیا ہے؟ اسپیسیفک ہونا چاہیے. It should be clear, specific. And دوسرا SM. M is measurable. آپ اس کو میجر کرنا. You should have metrics to measure it. تو اگر آپ علم القرآن یا علم العقیدہ یا علم الاسرہ کو آپ کتاب لے کے، یہ کتاب میں نے کتنا ختم کیا ہے، کتنا میں نے اس کو سمجھا ہے، it should be measurable. You should be able to measure it. SM. A. He is attainable. Attainable. وہ آپ اس گول کو پا بھی سکنا. اب ایسا گول عجیب رکھ لیے جو آپ کر ہی نہیں سکتے، then you are wasting time. اگر میں آج میں یہ کہتا ہوں کہ I want to become the world heavyweight boxing champion, I'm a fool. It's not attainable. جی وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ nothing is impossible, وہ blah 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 blah. Don't get just carried away with all that nonsense. Especially motivational speakers رہتے ہیں نا، او فلانا بغیر پیروں کے وہ ہمالیہ چڑھ گیا، تم بھی چڑھ جاؤ، جائیں گے مر جائیں گے. جی everything is not possible with everyone. یاد رکھیے جی. نو ہاں موٹیویشن کی حد تک تھوڑا لے لیے، لیکن اس پہ پریکٹیکل اٹینیبل. وہ پاسبلٹی رہنا ہے وہ ٹارگیٹ اچیو کرنے کے لیے. جی سو SMA. R is for relevant. وہ آپ کی زندگی سے، آپ کے فیلڈ سے ریلیونٹ ہونا چاہیے. irrelevant illogical ٹارگیٹس نہیں رکھنا. ٹارگیٹ سیٹنگ، گول سیٹنگ معلوم ہے نا آپ. الحمدللہ. یا SMAR relevant. T is for time bound. اس کا وقت بھی آپ ٹائم فریمز ڈیفائن کریں. میں تو کیا ہوتا ہے زندگی میں بس کرتے رہتے وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا. جب تک یو ڈونٹ ہیو اسپیسیفک کلیئر اینڈ ٹائم باؤنڈ ٹارگیٹ، آپ کی زندگی کیا ہے؟ اٹ ول بی اگین لائک اے ڈیڈ فش. میں کیا کہتا ہوں، آئی کمپیئر مائی سیلف اسپیشلی وتھ اے لائف فش. دیکھیے ایک مری ہوئی مچھلی اور زندہ مچھلی جس میں جان ہے بہت فرق ہوتا ہے. جو مچھلی مر گئی ہے جس میں جان نہیں ہے وہ پانی میں اوپر تیرتے رہتی، اور پانی کا بہاؤ جس طریقے سے اس کو لے کے چلتا ہے بس اس طریقے سے وہ بہتے چلے جاتی ہیں. لیکن لائف فش، ایک زندہ مچھلی، نو نیور. وہ اگر پانی کے بہاؤ کے ساتھ اگر وہ تیرنا چاہتی تو پانی کے بہاؤ کے ساتھ تیرتی. اگر وہ پانی کے اپوزٹ، الٹا، اگینسٹ دا ٹائڈ اگر تیرنا چاہ رہی ہے تو اٹ ول گو اگینسٹ. اور پانی کا بہاؤ ایسا ہے، if you want to cut across، بیچ میں سے کراس کر کے جانا چاہتی ہے تو بھی جاتی ہے. So be like a life fish. اپنے آپ کو زندہ مچھلی بنائیے، مردہ مچھلی نہیں. مردہ مچھلی کی کوئی حقیقت ہی نہیں، بس جو پانی کے تھپڑے جدھر مار کے لے گی ادھر چلے گی. لیکن افسوس ہے اکثر ہم ایک مردار مچھلی کی طرح، ایک ڈیڈ فش کی طرح بہیو کرتے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا عمل یہ نہیں تھا. They were like fishes. وہ زندہ مچھلی کی طرح تھے. ٹارگیٹ گول کلیئر، ایبسولوٹلی کیا ہے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنا، اس دنیا سے شرک کو مٹانا. تو گول، اب اس گول کو اچیو کرنے کے لیے اپنا دل، اپنا جان، اپنا پیسہ، اپنا خاندان، اپنی بیوی، اپنے بچے، ہر چیز قربان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈان مارٹین نے کہا
if greatness of purpose, if greatness, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke bare mein, if greatness of purpose, smallness of means, and astounding results are three criteria to judge any human genius who dare compare with Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghair Muslim keh raha hai, ghair Muslim keh raha hai, kya keh raha hai? If greatness of purpose, goal, target अजीम है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, और उतने बड़े ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो मीन्स है, स्मॉलनेस ऑफ मीन्स। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे खंदक, खाने को खाना नहीं है, पेट पे पत्थर बांध के काम कर रहे हैं, और अजीम मकसद जंगे बदर में आए हुए हैं। क्या है अशिया इनके पास लड़ने के लिए? सिर्फ 2 घोड़े हैं बस। कितने कम मकदार है इनके पास जो वेपन्स है या टूल्स है या जो भी हम अशिया कहते हैं, ये मौजूद है वो बड़ा टारगेट अचीव करने के लिए। इसे देखिए, मुसब्बिबुल अस्बाब अल्लाह है, मुसब्बिबुल अस्बाब, अल अस्बाब बनाने वाला अल्लाह है। मुसब्बिब अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ने अस्बाब को इख्तियार किया। अब कई लोग कहते अल्लाह पे भरोसा रखो बस मिल जाएगा। अल्लाह तो ये नहीं कहता, आपको मेहनत करने के ऊपर, आप यू हैव टू हैव योर स्ट्रेटेजी इन प्लेस, यू हैव टू बिल्ड सिस्टम्स। जी, ये सब करना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से निकल के मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं आखिरी रसूल हूँ बोलकर तस्बीह गिनते घर में नहीं बैठ गए, घर से बाहर निकल के मेहनत करे। 23 साल 23 years रेस्टलेस रिलेंटलेसली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की। तो वी नीड टू स्ट्राइव, स्ट्रगल। जी, जब भी हम हमारा जो गोल है, वल आखिरतु खैरुन व अबका, याद रखिए गोल क्या है? असल हमारी आखिरत। ये गोल को अचीव करने के लिए क्या हमारी पूरी जिंदगी। अब कई लोग इस्लाम मतलब दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट, माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। जैसा सलमान भाई ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, आई एम ए बिजनेस मैनेजमेंट ग्रेजुएट, have graduated from one of the top universities of India, Geetam University from Visakhapatnam, Assam, and I worked for corporates, दुनिया के जो टॉप कंपनीज हैं उसमें मैंने काम किया है। नेस्ले, जानते हैं आप नेस्ले, आपका नेस्कैफे, सेरेलैक, लैक्टोजन, मैगी नूडल्स, जानते होंगे आप, हर कोई जानता है प्रोडक्ट्स के बारे में। 12 साल में नेस्ले में, उससे पहले कॉम्प्लान में था, 15 साल का मेरा कॉर्पोरेट एक्सपोजर है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 20 साल से अल्लाह ने मुझे उलमा करा के सोहबत में रखा, और अल्लाह ने आज मुझे इस पोजीशन पे रखा। अल्हम्दुलिल्लाह, हाज़ा मिन फज़ली रब्बी, ये अल्लाह का फजल है कि मैं एक 100 लोगों के रोजी रोटी का जरिया बना हुआ। देने वाला को अल्लाह है, और राज़िक अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ने जरिया बनाया। पानी कौन बरसाता है? अल्लाह बरसाता है, लेकिन अल्लाह ने बादल को जरिया बनाया। अल्लाह डायरेक्टली आगे हमारे हाथ में देने वाले नहीं है, हाँ मंसूर चलो ये लो बारिश बोलकर, नहीं, इट्स हैपेंड दैट वे। बारिश क्या, बारिश बादल में वो ताकत है बारिश देने की? नहीं है, अल्लाह के हुक्म से होता है, लेकिन जरिया बादल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जब काम करते हैं, वी वर्क, we have to have many parameters in place, should have smart goals। जी, तो उम्मीद करता हूं कि माशाल्लाह आज के मेरे छोटा सा प्रेजेंटेशन में कुछ चीजें आपके सामने क्लियर हुए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कई अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, कई अलग अलग सेशंस हैं, जो स्पेशली मैं इस्लामिक पर्सपेक्टिव एंड मैनेजमेंट को साथ लेके चलने की कोशिश करता हूं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे इन तमाम कोशिशों को कबूल फरमाए, हमारे मेहनतों को जो टूटी फूटी, जो कमजोर हैं, बस जो खालिस उसके दीन के लिए हैं, वो मीज़ाने हसनात में शुमार फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व हसन जज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैरन। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात,
بھی آپ برادر منصور کو سماعت فرما رہے تھے. بہت ہی زبردست، بہت عمدہ، بہت ہی بینیفیشیل گفتگو رہی برادر منصور آپ کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو ہمیں امید ہے کہ ہمارے سامعین نے ضرور کچھ نہ کچھ آپ کی گفتگو سے حاصل کیا ہے، جو انشاءاللہ آگے زندگی کے پلان سیٹ کرنے میں، ان کے گول سیٹ کرنے میں، اپنے اہداف کو فکس کرنے میں انشاءاللہ ضرور معاون اور مددگار ثابت ہوں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیرہ. ہم شکر اگر کوئی گزار. کوشچن ہے، ایک دو کوشچنز بھی ہم لے سکتے ہیں. جی منصور بھائی آواز. اگر کسی کے ایک دو کوشچنز بھی ہم لے سکتے ہیں. ارے کوشچنز اگر کسی کے کوئی سوال ہے کوشچن. تو ہم ایک دو کوشچنز بھی ہم لیں گے انشاءاللہ. اچھا، کوئی آڈینس میں سے کوئی صاحب کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں، کسی طرح کا کوئی سوال ہو تو اپنا ہینڈ ریز کریں، انشاءاللہ آپ کا مائک آن کیا جائے گا، پھر آپ کوشچن کریں گے انشاءاللہ. منصور بھائی اتنی تفصیلی گفتگو رہی آپ کی ماشاءاللہ کہ کوئی لگتا ہے کوئی سوال نہیں ہے لوگوں کے پاس. ٹھیک ہے، جزاک ساری اللہ چیزیں خیر. سمجھا دی ہیں. جی جزاک اللہ خیرہ. اسی کے ساتھ میں پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. آپ سبھی شرکا کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.